اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ بہت حیران پریشان ہو گئے۔ جی ہاں، یہ مسجد 450 سال پہلے بھیرا میں شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ اس مسجد کی آپ نے باہر سے تو بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی جب اندر کے سٹرکچر کی بات کریں گے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے، اور یہ راز آج تقریباً 450 سال کے بعد فاش ہونے والا ہے۔ اس کے اندر گونج پیدا کی گئی ہے اس کنسٹرکشن کے اندر۔ اچھا، یہاں پہ استاد جی اس کا مین دروازہ تھا، یہ سمجھے کہ پرانے زمانے میں ایسے مسجد میں وہ انٹر ہوتے تھے۔ میں نے کہا آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اتنی گہرائی میں جا کے اس کو کیا، اور یہ بڑا آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھیرے کے کاریگروں کا کمال تھا جنہوں نے اس کو بنایا۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور سب سے پہلے میں اس ویڈیو میں آپ کو ملواؤں گا ابرار احمد بگوی صاحب سے، جو اس مسجد کے بانی بھی ہیں اور اس مسجد کو سنبھال رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اچھا سر جی، معذرت کے ساتھ آج آپ کو تھوڑا قیمتی ٹائم مجھے چاہیے۔ مسجد کے اندرونی جو اس کا ڈیزائن ہے، کافی لوگ آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، وہ مسجد کا باہر سے تو بہت خوبصورت شاٹ وہ لے کے جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر کی جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو کام ہوا ہے، اس پہ شاید مجھے لگتا ہے کہ کوئی پراپر ویڈیو، ڈیٹیلڈ ویڈیو نہیں ہے۔ تو اس میں میں نے آپ سے رہنمائی لینی ہے، اور آپ نے مجھے اس مسجد کا اندر والا جو حصہ ہے اس کے بارے میں اپنے سارا مجھے ڈیٹیل سے سمجھانا ہے، تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں، جو بحیرہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اس مسجد سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ بڑی ڈیٹیل سے آج اندر کا جو ویو ہے مسجد کا، پہلے میں ویورز کو ویسے دکھا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دکھاؤں گا۔ یہ جی سارا ویو جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ابھی اسی ویڈیو کے اندر ہم پراپرلی پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو جی سر جی، آپ اس میں کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پہلی دفعہ اس مسجد کے اندرونی حصے پہ توجہ دی۔ لوگ آتے ہیں، بظاہر بلڈنگ کو، اس کی کنسٹرکشن کو دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے اتنی اس کی عظمت اور اس کی باوقار بلڈنگ کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ فن تعمیر کیا تھا جی جی، اور کیا وہ خوبیاں ہیں اس مسجد کے اندرونی حصے میں جس نے اس مسجد کو رونق بخشی اور مسجد کی عظمت اور وقار اور اس کی تاریخیت کو برقرار رکھا اور باہر رکھا، وہ اس کا اندر کا منظر ہے۔ آپ اس پہ توجہ دی، آپ کا شکریہ۔ یہ مسجد بنیادی طور پہ شیر شاہ سوری کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، جس کی تحقیقات میں نے کرائی۔ ڈاکٹر ولی اللہ خان صاحب تھے، پاکستان کے ایک ماہر آثار قدیمہ اور انہیں انٹرنیشنل فیم کے آدمی، انہوں نے اس پہ باقاعدہ میری درخواست پہ تحقیقات کی، اپنے ایک ٹیم کو بھیجا۔ اس ٹیم نے یہاں پہ اس کے اینٹوں کو، اس کے مسالے کو، اس کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوا ہے اس کا انہوں نے لیبارٹری جائزہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے رپورٹ کی کہ یہ جو روایت چلی آ رہی ہے شیر شاہ سوری کی مسجد کی تعمیر کرنا، یہ اسی دور کی ہے اور اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک تو اس کی تاریخی حیثیت طے ہو گئی کہ یہ شیر شاہ سوری کی ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی تسلیم شدہ ہے۔ اس جی کب بنائی گئی تھی ذرا وہ؟ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی، ہمایوں ایران کی طرف، وہ شیر شاہ سوری اس کے طاقوں میں آیا۔ شیر شاہ سوری خوشاب میں 2 سال رہا، یہ 1540 سے 1545 تک اس کا درمیانی عرصہ ہے، جس عرصے میں وہ یہاں خوشاب میں آیا۔ خوشاب، بھیرا، پنڈ نظر خان، میانی، یہ چاروں آپس میں چھوٹے بڑے بھائی ہیں، ان کو تاریخی طور پر شہر کہا جائے، جڑواں شہر ہیں، تو ان کی اپنی حیثیت۔ شیر شاہ خوشاب ایک بہت بڑی ریاست تھی، شیر شاہ سوری نے قیام کر کے اس سارے علاقے کو فتح کیا۔ بھیرا ایک اپنی ریاست تھی، بھیرے کی ریاست راجہ پورس کے دور میں بھی تھی۔ راجہ پورس کی جو ریاست تھی وہ دریائے جیلم اور دریائے چناب کے درمیانی علاقے میں تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھیرا کا دریا کے پرلے حصے پہ بہت کم اثر و رسوخ یا حکومت تھی۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اس پہ مزید تحقیق کی جا سکتی ہے کہ کیا واقعی بھیرا ادھر تھا یا نہیں تھا، لیکن جو راجہ پورس کی ریاست بتائی جاتی ہے وہ دریائے جیلم اور چناب کے درمیان۔ یہ شیر شاہ سوری نے 1540-45، یہ ایگزیکٹ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا سن تھا، ہم یہی لیتے ہیں کہ یہ چونکہ پیریڈ شیر شاہ سوری کا ہے، لہذا اس کے پورے عرصے کے دوران پہلے ابتدائی 2 سالوں میں جب اس نے فتوحات شروع کی تھی، مغلوں کو شکست دے رہا تھا، اس وقت اس نے بنائی ہے۔ یہ 40-45 کا عرصہ لگا سکتے ہیں۔ اب آپ آگے اندر اس مسجد کے اندر، اب یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں محراب پہ بنائی گئی ہے، جس کو ہم ڈاٹس کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک رپورٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ بر صغیر کی ان مساجد میں شامل ہے جس کی ڈاٹس جو ہیں وہ مسلسی ہیں، یعنی مسلسل سے مراد ہے کہ نیچے سے گیا، جہاں سے اس نے کرو لینا تھا وہاں وہ 60 کے زاویے پہ کٹی۔ یہ مسجد نا مسلسی ڈاٹ پہ تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ گولائی میں جا رہی ہے ڈاٹ، یہ سوال تو ذہنوں میں آئے گا
کہ جب مسلسی تھی 60 کے زاویے پہ یہ تبدیل ہوتی ہے تو یہاں آپ گولائی بھی کیوں ہے؟ یہ مقامی کاریگر اور مستری جب اس کی مرمتیں مختلف زمانوں میں کرتے رہے، 550 سال ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اس کا احساس نہیں کیا اور انہوں نے اس ڈاٹ کے اندر تبدیلی کرتے ہوئے اسے گولائی میں کر دیا۔ یہ اصل میں 60 کے زاویے پہ مسلسی ڈاٹ ہے اور یہ بہت خوبصورت تھی، اور اسی لیے سے کہا گیا کہ یہ بر صغیر کی ان مساجد میں شامل ہے جو مسلسی ڈاٹس پہ ہیں اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے نمایاں ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ اس کو دیکھیں، اس کو جی میں ساتھ ویورز کو دکھاتا بھی ہوں۔ وہ دیکھیں نا، یہاں سے ہم نیچے سے جائیں نا جی، تھوڑا سا پیچھے آپ کائنڈلی آ جائیں میں تاکہ نا پورا فریم ویورز کو دکھا سکوں۔ یہ 3 فریم ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی ڈیٹیل میں سر ہمیں اس کا بتائیں گے۔ جی سر، یہ دیکھیں نیچے سے جا رہے ہیں نا آپ، اوپر جا کے گولائی میں جا کے انہوں نے ڈاٹ کو دیا۔ یہ جو اس کی پرانی تصاویر ہیں جو آثار قدیمہ کے پاس بھی محفوظ پڑی ہیں، اس میں یہ اوپر جا کے جہاں سے کم گولائی میں ہو رہا ہے وہاں سے 60 کے زاویے پہ یہ کٹی۔ جی اس کو مسلسی ڈاٹس کہتے ہیں۔ تو یہ مسجد ساری ڈاٹس پہ بنی ہے، ساری ڈاٹس اس کے اندر کوئی پتھر استعمال نہیں ہے، چونا ہے، گارا ہے، پٹسن ہے اور اینٹ کی راکھی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا چورا جو ہے اس سے یہ ایک مثالہ بنایا ہے۔ سر یہ میرے خیال میں یہ دیکھیں نا، میں ویورز کو شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اگر سینٹر والا حصہ ہے تو خالی یہ 3 ہے، اگر میں گھما کے دکھاؤں تو یہ سیم ایز اٹ از اس سائڈ پہ بھی ہے، یعنی کہ دونوں سائڈوں پہ یہ وہ جو آپ نے ابھی ڈاٹ والا بتایا ہے۔ اور میں نے بتایا یہ ساری مسجد جو ہے نا یہ بنائی ڈاٹس پہ گئی ہے۔ اوکے، اس کا ادھر والا حصہ دیکھ لیں، اس کے 3 دیکھیں نا، 3 گنبد ہیں، اچھا 3 درے ہیں۔ یہ میں ویورز کو دکھا دیتا ہوں، آپ دکھائیں، آپ ساتھ ساتھ بتائیے۔ ایک یہ ہمارا مین ہو گیا، یہ مین ہو گیا، اس کے دائیں طرف بھی وہ اسی طرح کا، ٹھیک ہے، ایک وہ ہو گیا بائیں کی اس طرف بائیں طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب درمیان میں محراب ہے، ٹھیک، دوسرے جو درے ہیں وہ صرف درے ہیں، ان میں محراب نہیں۔ یہ اس دور کی ایک کنسٹرکشن کا ایک انداز تھا، یعنی کہ اسلام میں جو پہلے مساجد جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ جو بنائی جاتی تھی موسٹلی اس کے محراب اور ممبر، جی محراب اور ممبر یہ مسجد کا حسن ہے اور یہ مسجد کی ضرورت بھی ہے، اور یہی کہا جاتا ہے جب تک محراب اور ممبر مضبوط رہے مسلمانوں میں اخلاق بھی رہا، مسلمانوں میں حکمرانی بھی رہی اور مسلمانوں کے حکمران بھی قابو میں رہے۔ جب محراب و ممبر کمزور ہوئے تو پھر افراتفری کا دور آ گیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل۔ تو یہ جو نا مسجد، اس پہ آپ یہ دیکھیں، ابھی آ جائیں میرے ساتھ، آ جائیں تھوڑا سا نا ہم ویورز کو یہ جو نقش و نگار ہے نا یہ ہم تھوڑا قریب سے دکھا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے ڈیٹیل میں اس کو دیکھ سکیں ساتھ ساتھ۔ یہ ویورز چیک کر سکتے ہیں۔ ایسا جی اندر اس کی کوئی روشن دان وغیرہ اس کے اندر بھی ہے؟ یہ کراس وینٹیلیشن کے لیے بھی، روشنی کے لیے بھی یہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ اگر میں ویورز کو یہ زوم کر کے دکھاؤں تو یہ کھڑکی سی آپ بالکل دور سے دیکھ رہے ہیں، یہ ہوادار رکھنے کے لیے تب یہ بنائی گئی تھی تاکہ ہوا کی کراسنگ ہو، اور یہاں سے پراپرلی جو ہے وہ روشنی بھی، یہ جو اس کی جگہ ہے جہاں پہ مصلی بچھاتے ہیں امام صاحب، یہاں پہ ہوا بھی لگتی تھی اور یہاں پہ روشنی بھی آتی تھی۔ بہت خوبصورت کام ہوا ہے اور بڑی ڈیٹیل سے میں آپ کو یہ ایک چیز بتا سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جتنی اس کے اندر محراب بھی ہیں اور جتنی اس کے ڈاٹس اور کٹس لگے ہوئے ہیں آگے چھوٹے بڑھنے کے، یہ آواز کو، امام کی آواز کو مسجد کے اندرون میں ہر کونے میں بآسانی پہنچا رہی ہیں۔ اوکے، یہ بھی ایک راز ہے، اس کے اندر گونج پیدا کی گئی ہے اس کنسٹرکشن کے اندر۔ زبردست، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی۔ اس طرح گونج پیدا ہوئی کہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں۔ جی امام صاحب یہاں کھڑے ہیں، نمازی تو ادھر کھڑا ہے، اس تک آواز پہنچنی، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے یا رکوع و سجود ہو رہے ہیں تو اس کو اطلاع ملے، تو کنسٹرکشن ایسی کی گئی کہ اس کے اندر گونج پیدا ہو۔ بالکل، ابھی بھی ہم بول رہے ہیں تو میں اگر شاید مائک میں یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ ویورز اس آواز کو سن سکتے ہیں کہ یہاں پہ واقعی بڑی نا ایک جسے آپ ایکو کہہ سکتے ہیں، جیسے ابھی سر نے بتایا ہے کہ یہاں پہ جب امام صاحب آگے یہاں پہ جب جماعت کرواتے تھے تو یہ پوری مسجد کے اندر ماشاءاللہ جتنے بھی نمازی ہوتے تھے ان سب نمازیوں کو امام صاحب کی جو ہے وہ آواز وہ جاتی تھی۔ سر جی یہ تو ہو گیا ہمارا سینٹر والا حصہ، ابھی ہم تھوڑا سا لیفٹ یا رائٹ دکھا لیں جیسے آپ کہتے ہیں۔ دائیں طرف چلتے ہیں، جی دائیں طرف اصول میں یہی ہوتا ہے کہ دائیں پہلو کو پہلے لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا ویور اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں کا جو مسجد کا دائیں والا حصہ ہے، یہ ابھی ہمیں استاد جی بتائیں گے کہ یہ حصہ سینٹر والے محراب سے چھوٹا شاید رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی یہ ڈاٹس ہیں یہ بھی سیم چھوٹی ہو رہی ہیں لیکن انداز وہی ہے، انداز وہی ہے،
لیکن ان ڈاٹس کو چھوٹا بنایا گیا ہے اس کے وائی وے کے لحاظ سے. سر جی اس کا یہ حصے کا اس کے اوپر سے ایک چھوٹا گنبد ہے. یہ گنبد کے بھی میں آپ کو اگر قریب کر کے اس کی نقش و نگار دکھاؤں تو یہ گنبد جو ہے جی بہت خوبصورت. اس کا قطر جو ہے وہ 14 فٹ کا ہے اور 20 فٹ یہ اونچا ہے گنبد. جی ٹھیک گنبد کی اونچائی جو ہے نا جی سطح سے. اب یہ میں آپ کو مزید قریب کر کے بھی اس کی نقش و نگار یا ستار یا غفار یا اللہ، یہ اللہ کے نام بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اور یہ وائڈ اینگل پہ آپ اس کی ڈاٹس بھی چیک کر سکتے ہیں. دیکھیں چاروں سائیڈوں پہ میں نے جب وائڈ اینگل کیا تو آپ کو ساری ڈاٹس بڑی ڈیٹیل میں اس میں نظر آ رہی ہیں. آپ کی توجہ دلاؤں جی جی کہ یہ یہاں پہ ڈاٹس ختم ہو رہی ہیں، اس کے اوپر وہ زیگ زیگ کی شکل میں ڈیزائننگ شروع ہو رہی ہے. جی یہاں پہ ایک چھت ہے، اس ایک چھت ہے. دوسری چھت اس کے اوپر 8 فٹ کے اوپر جا کے دوسری چھت بنتی ہے. اوکے، یعنی کہ اس کی 2 چھتیں ہیں، ڈبل چھتیں ہیں مسجد کی. بڑی راز کی بات سر بتا رہے ہیں. ان کے درمیان میں خلا ہے. اوکے، آپ ایک کونے سے جہاں میرے مولانا افتخار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں چھت کا ایک حصہ گرا تھا درمیان میں، تو ہم اس کے اندر گھسے تھے. اس مسجد سے اندر بہت تاریکی تھی، تو وہ آپ تقریباً راؤنڈ لگا سکتے ہیں اس کے چاروں طرف. اوکے، وہ جو 2 چھتوں کے درمیان خلا ہے، اس خلا نے اس موسم کو موسم کے لحاظ سے معتدل کر دیا. اب یہاں کھڑے ہیں، سردی ہے، جی بالکل بالکل، آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ آپ کو کمفرٹیبل ہے. بلکہ ہم گرمی میں بھی یہ نوٹ کرتے ہیں جب ہم نماز یہاں پڑھنے آتے ہیں نا ظہر کی، اندر سے بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، باہر لو چل رہی ہے. وہ 2 چھتیں ہیں اس کی، جی جی درمیان میں خلا ہے. وہ خلا جو ہے نا وہ اس کی گرمی اور حدت کو اوپر سورج کی کو روک رہا ہے. اوکے، یعنی کہ نیچے جو بھی نیچے تپش نہیں آتی، تپش نہیں آئے گی. ڈبل اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ 18 فٹ سے لے کے 27 فٹ تک چوڑی دیواریں ہیں. میں سوری معذرت کے ساتھ میں نا ویورز کو اب یہ نا صرف آپ کو جیسے استاد جی بھی کہہ رہے تھے کہ اس کی جو دیوار ہے وہ کتنی موٹی کتنی ہے، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ اس کی ایک دیوار کا یہ وائیو ہے، بہت زبردست بہت زبردست. چل یہ اور یہ آگے بھی آپ جتنی دیواریں دیکھیں گے یہ ایک پورشن آپ کو ایک، میں استاد جی ان کو نا ذرا ویورز کو خوبصورت کر کے ایک یہ والا شاٹ دکھا دوں چل کے، تاکہ وہ مسجد کی پوری خوبصورتی کو دیکھ سکیں ساتھ ساتھ. یہ اس کا مین جو گنبد ہے، جو سینٹر والا اس کا بڑا حصہ ہے، اس کو میں تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو اس کی بھی نقش و نگار میں آپ کو دکھا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ اتنی ڈیٹیلڈ ویڈیو پہلے آپ کو جامع مسجد کی اندرون والے حصے کی کہیں نہیں ملے گی. یہ استاد جی کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اسپیشل ٹائم دیا ہے. اب یہ نقش و نگار کا سارا کام آپ نے دیکھ لیا، اور اب میں یہاں سے تھوڑا سا تیسرے حصے میں داخل ہو رہا ہوں. سر جی یہ بھی پوری دیوار ہے جی، یہ ساری دیوار چوڑائی ہے اس کی پوری. یہاں سے لیں نا، یہاں سے لیں. اوکے اوکے اوکے، یہ پیچھے یہ کٹ سارے درمیان میں یہ ایک ہی دیوار ہے. یہ دیوار کا وائبے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی موٹی دیوار ہے کہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت. یہ ہم آ چکے ہیں جی اب اس کے جو تیسرا حصہ ہے لیفٹ سائڈ والا، اس کے اندر. اور اس کے اندر بھی سیم ایز اٹ از ایسے ہی اس کو بنایا گیا ہے. اوپر نقش و نگار ساری ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے سے. اور اس کے اوپر بھی وہی جو ڈاٹس پہلے ہم نے دیکھی ہیں 2 گنبد کے اندر، اس کے اندر بھی وہ ڈاٹس ہیں کہ پہلے ایک ڈاٹ ہے، پھر آگے تھوڑا سا 3D ٹائپ دوسری ڈاٹ ہے، پھر تیسری ڈاٹ ہے. تو بڑا نفاست اور بڑا خوبصورتی سے کام کیا گیا. جی سر جی، یہ آپ دیکھیں، یہ خرابی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. آپ کے ناظرین لازماً کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرے گا کہ یہ کیوں ہے، اتنی پرانی مسجد ہے اور یہ کیوں ہے. اصل میں یہ مسجد ہمارے خاندان کے پاس کوئی 200 سال سے تقریباً اس کی خدمت اور اس کی تولیت ہمارے ذمہ ہے. یہ 2018 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اس مسجد کو محفوظ عمارات کے قانون ایکٹ کے تحت اپنے تحویل میں لیا. انہوں نے اس کی مرمت کرائی. اچھا. اس سے پہلے جو یہاں یہ آپ کو سفید چونا نظر آ رہا ہے، جی جی بالکل، اس سے پہلے یہاں پہ کوئی 6 انچی موٹا شیر شاہ سوری کے دور کا پلستر تھا، چونے کا پلستر تھا. اور جب اس کو انہوں نے حضرات نے اس کو توڑا تو اس کو گینٹی کے ساتھ اور بڑے بڑے برموں کے ساتھ اس کو ان کو توڑنا پڑا. ہم اس کو روکتے رہے کیونکہ ہمارا اختیار نہیں تھا، محکمے کا کام تھا، محکمے کے آدمی تھے.
تو وہ اپنی جو ان کو ہدایات تھی اس کے مطابق وہ کام کرتے رہے. تو انہوں نے اس کو توڑ کے بنایا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جگہ جگہ اب مسجد کو شکستہ. بلکہ میں اگر یہ قریب کر کے ویورز کو یہ والا ہی دکھا دیتا ہوں نا. اب یہ دیکھیں آثار قدیمہ والوں نے کام تو کیا ہے جیسے سر ابھی کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اگر یہ دروازہ یہ دیکھیں اب یہ حال ہو چکا ہے مسجد کی. مطلب نقصان بھی انہوں نے پہلے بھی کیا جیسے استاد جی فرما رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں سے بھی دیکھیں گے سائیڈوں سے مسجد کو بڑا نقصان بھی پہنچایا ہے, اور پراپرلی جو ہے وہ انہوں نے کام بھی نہیں کیا. اتنی شاندار مسجد کے ساتھ بھی انہوں نے یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے اس کا کام تسلی کے ساتھ نہیں کیا. اگر یہ میں اندر داخل ہوتا ہوں یہاں پہ بھی یہ دیوار کے حصے کو بھی یہ دیکھیں استاد جی. اب تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ یہ دیوار یہ والی جو جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ دیوار آپ پہلے بتا رہے تھے کہ یہ پیچھے تھی, انہوں نے کاٹ کے اس کو جگہ کو چھوٹا کر دیا. ہم اس وقت بھی احتجاج کرتے رہے, بعد میں بھی ہم نے تحریراً احتجاج کیا محکمہ سے کہ جناب جو آپ نے جو کام خراب کیا ہے اس کو درست کرائیں. یہاں لوگ آتے ہیں, ہماری بیرے کی پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, بلکہ ہمارا فخر ہے اہل بیرا کا. ہمارے پاس اتنی بڑی قدیم ایک مسجد موجود ہے اور بڑے حسن و جمال اور وقار و منزلت کی کامل ہے. تو انہوں ابھی تک ہمیں اس کا جواب انہوں نے رسپانس اچھا نہیں دیا. یہ آپ جو سوال آپ نے کیا نا یہ کیوں آگے بڑھی ہوئی ہے, یہ بھی انہی کی مہربانی ہے. یہ جب وہ مرمت کر رہے تھے تو میں نے احتجاج کیا اور سمجھایا ان کو کہ یہ مسجد بڑی شکستہ ہو چکی ہے, 500 سال پرانی ہے, مہربانی کر کے آپ اس کو ہلکا ہاتھ رکھیں, یہ برمے کو استعمال نہ کریں. وہ میرے کہنے کے باوجود وہ رکے نہیں. اوپر سے ڈاٹ کا ایک پورا حصہ کو 8 فٹ کا نیچے گر گیا, ٹوٹ گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. اگر ڈبل چھت تھی تو اللہ نے محفوظ رکھے, ورنہ آپ اوپر دیکھے نا اس کے اوپر گنبد ہے چھوٹا. جی بالکل. یہ میں اگر ویورز کو دکھاؤں تو یہ استاد جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے منع کرنے کے باوجود بھی سارے قدیمہ والوں نے برما یوز کیا, تو اگر اوپر ڈبل چھت نہ بنی ہوتی پہلے سے ہی تو یہ جو ایک اس کا پورا حصہ ہے وہ سارا گر سکتا تھا, اور یہ سارا جو ہے بہت بڑا نقصان ہونا تھا, بہت بڑا نقصان. پھر اب اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے آگے بڑھ کے بنایا. اس سے یہ ہو گیا کہ 3 فٹ مسجد جو ہے 2.5 فٹ. ہاں جی. اب یعنی کہ نا میں ڈیٹیل میں یہ جو صف آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ پوری اینڈ تک بچھی ہوئی ہے. ان کے کام کرنے سے پہلے یہ والی صف بھی ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اینڈ تک یہاں تک بچتی تھی, یہاں تک. ادھر بھی یہ صرف یہ سارے قدیمہ والوں نے اس کا کام پراپر نہیں کیا. تو استاد جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے انہوں نے یہ حصہ آگے بڑھا دیا, ادھر سے بھی یہ آدھا حصہ مسجد کا ضائع ہو گیا. اور اگر میں اس سائڈ پہ کر کے آپ کو دکھاؤں تو ادھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سائیڈ والی صفیں ہیں یہ آدھی بچھی ہوئی ہیں, ادھر سے بھی انہوں نے آدھا حصہ جو ہے نا وہ مسجد کا اس کو نقصان پہنچایا. اچھا استاد جی یہاں پہ ایک روشن دان آپ دکھا رہے تھے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا ویورز کو بتائیے گا کہ اس کا کیا راز ہے. اس وقت یہ بجلی گیس اس طرح کی سہولتیں نہیں تھی, تو تعمیرات میں یہ ایسا انداز اپناتے تھے کہ روشنی, ہوا اور تازگی اور اندر کی بلڈنگ میں قائم رہے. یہ انٹرسٹ تھا اس وقت مسجد کا اس شمال کی جنوب کی طرف سے اس میں. ہاں جی. اس کے اوپر انہوں نے چھوٹا سا روشن دان رکھا ہوا ہے یہ والا. اس سے آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی روشنی چھن چھن کے آ رہی ہے. جی بالکل. ہاں. اور ہوا بھی آپ کو یہاں محسوس ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. یہ روشنی اور ہوا یہاں پہ اور اس علاقے کو روشن بھی رکھتی تھی اور مسجد کو اندر بھی. اگر میں ہم اس سائڈ پہ کر کے تھوڑا وائڈ اینگل دکھا دیں. اچھا یہاں پہ استاد جی اس کا مین دروازہ تھا, یعنی کہ جو مسجد یہ مطلب آپ سارا علاقے یعنی یہ جس کمرے میں آپ کھڑے ہیں حال میں یہ بعد میں نمازیوں کی اضافے کی وجہ سے اور یہاں پہ دارالعلوم عزیزیہ بغویہ کی طلبہ کے پڑھنے کے لیے یہ 2 کمرے بنائے گئے. یہ دارالقرآن ہے. یہ والا جو حصہ ہے یہ 1914 میں بنا. 1914 کا یہ والا حصہ بعد میں بنایا گیا. یہ بھی تو انٹیک میں شامل ہو گیا. جی بالکل بالکل. بڑا ڈھیر سارا ٹائم ہے سر. اچھا ویورز یہاں پہ کوئی لائٹ نہیں چل رہی ہے, جیسے کہ ابھی استادوں نے کہا ہے کہ یہ جو اوپر روشن دان رکھا گیا تھا اس دور کے اندر اس کی وجہ سے یہاں پہ ہوا بھی آ رہی ہے اور یہ اس کی ساری جو ہے نا آپ روشنی بھی دیکھ سکتے ہیں. اب تھوڑا سا میں چل کے آپ کو ایک دکھاتا ہوں. آپ یہ سمجھے کہ پرانے زمانے میں ایسے مسجد میں وہ انٹر ہوتے تھے اور یہ مسجد کی خوبصورتی ہوتی تھی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ, اب ایک بندے نے جب انٹر ہونا ہے اور اس نے یہ ایک ویو دیکھنا ہے تو اس کا خود بخود دل کرنا ہے کہ یار میں مسجد میں بیٹھوں. اس کا دل خود بولے گا کہ یار اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے واقعی سکون ملتا ہے جب گھر اللہ کا اتنا خوبصورت بنا ہوا ہو. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈیٹیلڈ میں اس کا وائڈ اینگل پہ پوری مسجد اندر سے دکھا رہا ہوں. آپ نے ایسی ویڈیوز میں بھی پہلے اتنی ڈیٹیل میں اندر والے حصے کی جامع مسجد شیر شاہ سوری کی نہیں دیکھی ہوگی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اس کا سینٹر والا, جیسے کہ ہم پہلے بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ دکھا دیا ہے.
سر جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں آج ہمیں اندر والی اس مسجد کے جو اس کے کوئی ٹیکنیکل جو کام ہوا تھا جو بادشاہوں نے کروایا ہوا تھا، یا اس کے بعد جو بھی اس میں مطلب لوگ آتے تھے آپ کے پاس، وہ جسٹ اندر سے آتے ہوں گے، فوٹو بنا لی اس زیادہ دلچسپی سے انہوں نے، میں نے کہا آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اتنی گہرائی میں جا کے اس کو کیا، اور یہ بڑا آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین قدم ہے، اس سے بہت سے استفادہ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، جو انہوں نے یہ مسجد دیکھی ہے تو اب ان کو پتہ ہوگا کہ یہ محرابیں کس طرح بنی اور کتنی ان کے اندر جاذبیت بھی ہے، حسن بھی ہے، اور ان کی ضرورت کتنی اہم ہے۔ ابھی چلیں پھر میں کیمرہ گھما کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ ڈیٹیل میں آج ویڈیو اگر بن رہی ہے، یہ میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تعمیر اس کا لکھا ہوا ہے جی 1541 یا وہ 41 جی بالکل، یہ تھوڑا سا میں آپ ویورز کو زوم کر کے بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ مین اس کا جو سینٹر والا حصہ ہے ماشاءاللہ، یہ بڑی ڈیٹیل میں آپ اس میں بھی پراپر اس کو دیکھ سکتے ہیں، سینٹر سے بھی۔ اب یہ دیکھیں نا گنبد کے اوپر نا کہ یہ کمل کا پھول بنا ہوا ہے، یہ گنبد کے اوپر بنا ہوا ہے، جہاں پہ کلش کھڑا ہوتا ہے نا وہاں آپ دیکھیں گے یہ پھول نما جو بنا ہوا ہے، پھول یہ وہ کمل کا پھول ہے۔ اوکے یہ بڑی تاریخی حیثیت کا بہت بات میں بھی اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ جی میں نے بالکل 5x پہ کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ کو سائڈوں پہ یہ پھول نما، یہ جو استادوں نے بتایا یہ بڑی راز کی بات انہوں نے بتائی ہے کہ یہ مغل دور میں اپنایا گیا، اس کو اپنایا گیا تھا۔ اور یہ جو اوپر ہے، یہ بنا ہوا ہے سامنے، یہ اس مینار کے اوپر، اسی بھی کوئی تاریخ ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا؟ یہاں پہ کوئی اذان ہوتی تھی یا کوئی اس کے بارے میں کوئی علم؟ جی یہ والا جو اس کا نہیں، پہلے اذان ہوتی رہی ہے۔ اچھا، جمعے کی پہلی اذان ہوتی تھی، کبھی اوپر چڑھ گیا تو اس نے 5 وقت پنجگانہ نمازوں میں بھی کوئی ٹائم لگا دیا۔ دیکھیں اس طرف نہیں ہے، ادھر چونکہ شہر ادھر اس طرف بنایا گیا ہے۔ یہ والا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کے اوپر کوئی رنگ روغن نہیں ہے، جی کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنی نفاست سے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی گرائنڈر کے ساتھ اس کو بالکل ایسی ہے، کوئی کلر اس پہ نہیں ہوا، لیکن یہ 8 پہلو ہے اور اس کا تقریباً 6 فٹ کا ایک یہ حصہ ہے۔ 8 پہلی بات 6 8 48 48 فٹ لمبی دیوار بنتی ہے اس کی، اگر اس کو مینار کو کھولا جائے۔ بہت زبردست اینٹ اور مٹی کے کاریگروں کا کمال تھا جنہوں نے اس کو بنایا۔ جی یہ والا حصہ بھی وہی ہے نا 1914 والا؟ ہاں یہ 1910 میں بنا جی، 1910 والا یہ حصہ ہے۔ اس وقت بھی ڈھیرے کے اندر آرٹ موجود تھا، ہمارے مستری حضرات جو تھے وہ اس کام کو جانتے ہیں۔ دیکھیں کتنی نفاست کے ساتھ اس کے بیل بوٹے بنائے گئے ہیں، نیچے اس کی جالیاں دیکھیں، پھر اس کے بعد دروازے کے نیچے کا حصہ دیکھیں کتنا خوبصورتی، بہت خوبصورت۔ یہ وہ پہلو ہیں جو ہمارے آنے والے اکثر ناظرین اس کو دیکھ نہیں پائے۔ جی بالکل، آپ کی اس ویڈیو سے ان کو احساس ہوگا کہ ہم جانے یہ بھی حسن دیکھنا ہے ہم نے۔ جی بالکل۔ تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اتنی ڈیٹیلڈ ویڈیو اس سے پہلے آپ کو نہیں ملی ہوگی۔ جامع مسجد شیر شاہ سوری کی اندرون والا جو حصہ تھا، سارا کریڈٹ جاتا ہے استاد محترم کو، انہوں نے بڑا ٹائم دیا ہے، بڑا قیمتی وقت تھا، یہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں جب گیا ہوں انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یار اگر آپ نے ویورز کے لیے، لوگوں کے لیے اس کی تاریخ کو مزید آگے لوگوں تک پہنچانا ہے تو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ میں دوبارہ پھر استاد جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ استاد جی آپ کو میسج ویورز کے لیے کوئی دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں، وزٹ کریں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، جب اس مسجد کی خدمت کی سعادت مجھے ملی ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو بھی یہاں آئے، علم کے لیے آئے، تحقیق کے لیے آئے، ریسرچ کے لیے آئے، وزٹ کے لیے آئے، تو میں ان کے ساتھ تعاون کروں۔ یہ میرا فرض تھا، میں نے ادا کیا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس شہر کی پہچان کو، ہماری اسلامی بر صغیر کی ثقافت کو اجاگر کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم درخواست کریں گے پاکستان کے حضرات سے وہ جب بھی یہاں موٹر وے سے گزرے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ مسجد موجود ہے، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ دور سے گنبد اور مینار دیکھ کے آپ رستہ آپ کو مل جائے گا، اور مسجدیں ہمیشہ صراط مستقیم دکھاتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ تو اس لیے آپ تشریف لائیں، ریسرچ کرنا چاہیں، میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کوئی بھیرے کی تاریخ پہ، بھیرے کے آثار پہ، مسجد کے بارے میں کوئی ریسرچ بھی کرنا چاہے وہ ہمارا مہمان ہوں گے۔ ہم سے جو وہ پنجابی بھی کہتے ہیں جو دال ساگ ہوگا ہم بڑی محبت سے پیش بھی کریں گے۔ اور آخر میں استاد جی سے ایک اور گزارش کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ استاد جی اگلی ویڈیو میں میوزیم والا حصہ ہے نا،
ہم اس کو بھی تھوڑا آپ کو تھوڑا ٹائم آپ سے لینا چاہیں گے، بڑی اچھی بات کیونکہ ہے ویورز ہے جو مسجد کا ایک بہت خوبصورت میوزیم ہے اور اس میں بہت ڈیٹیل چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی ہم اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ میں استاد جی سے ریکویسٹ کروں گا، وہ ہم ٹائم بنا کے اس کے بعد وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملے گی. اور میوزیم اور لائبریری سر جی صحیح ہے. اس مسجد کی بہت تاریخی لائبریری بھی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو وہ بھی ویڈیوز دونوں دیکھ کے بہت پسند آئیں گی. تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے آپ لازمی بہرہ کو وزٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.